خطے میں امن کے خواہاں لیکن بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف نے سرحد پار صاف اور دو ٹوک پیغام پہنچا دیا۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ افواج پاکستان کی بھارتی جارحیت کے خطرے سے نمٹنے کی بھرپور تیاریاں، جدید اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ جنگی مشقیں۔ پاک فضائیہ کے شاہین بھی 2019 کی تاریخ دہرانے کو تیار۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ ترجمان پاک فوج کا بیان سوشل میڈیا کے ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہو گیا۔ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں۔ 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ we are ready. We are not the one who are going to initiate any aggression. We are a very responsible state and will always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, our message is only this: we are ready. Don't test it. آزاد کشمیر کے عوام کی بھارتی فوج سے دو ہاتھ کرنے کی تیاری۔ نوجوان، بچے اور بزرگوں نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے مشقوں کا آغاز کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارتی خفیہ ایجنسی کا ڈرامہ نکلا۔ بھارتی میڈیا کو پہلگام میں کارروائی سے پیشگی آگاہ کیا گیا۔ ISI پر الزام دھرنے کی ہدایات دی گئیں۔ مسلمانوں کو نفرت کا نشانہ کیسے بنانا ہے، سوشل میڈیا پر کون سا کب ٹرینڈ چلے گا، مودی سرکار نے منظم منصوبہ بنایا۔ سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام پر لیک ہونے والی دستاویزات سے سازش کا پول کھول دیا۔ را کو بھی کہیں سے ہدایات ملتی ہیں۔ بے نقاب ہونے والی خفیہ دستاویزات میں انکشاف۔ بھارتی میڈیا کی جلد بازی کے باعث سازش پر عمل نہیں ہو سکا۔ نہیں ہو، وردی میں نہ ہو، اور میں نے وردی میں غدار دیکھا۔ یہ وردی میں غدار جو ایک کمانڈنگ آفیسر میری یونٹ کا تھا، یہ وردی میں غدار ہے۔ یہ تو لسٹ میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو بھائی میں نائب صوبیدار سریندر سنگھ، ایک مہار ریجیمنٹ آپ کی، ہمارے بارڈر پر JNK جموں اینڈ کشمیر آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کا کھلا دھندا چل رہا ہے۔ آئے گئے سینکوں کے نام ہے یہ۔ ان 20 سینکوں کو غدار نے ہٹا دیا تھا۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردوں کی سہولت کار۔ بھارتی فوج کا نائب صوبیدار بول اٹھا، بھارتی فوج کی سرپرستی میں دہشت گردوں کو ہتھیار اور گاڑیاں فراہم کرنے کا انکشاف۔ وزیر دفاع نے شکایت پر خاموشی سادھ لی، جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ سریندر سنگھ کا ویڈیو بیان۔ نظر اتاری، اربوں روپے لٹائے، رافیل طیارے کام نہ آئے۔ فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی رافیل پاک فضائیہ کے سامنے فیل۔ مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ کر کے پاکستان پر نظر رکھنے کی کوشش۔ پاک فضائیہ کے ریڈارز نے بھارتی طیاروں کا سسٹم جیم کر ڈالا۔ بھارتی فضائیہ کا آپریشن سوئس ریٹارٹ جیسی ایک اور ناکامی کا سامنا۔ بوکھلاہٹ کا شکار۔ مودی سرکار نے آپریشن کی نگرانی کرنے والے ایئر مارشل SB دھارکر کو فارغ کر دیا۔ 36 گھنٹے میں بھارتی فوج کے دوسرے اعلیٰ ترین آفیسر کی چھٹی۔ مقبوضہ کشمیر کے چپے چپے پر فوجی ناکے تو پہلگام میں دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ کیسے ملی؟ حملے کے بعد مقامی شہری پولیس سے پہلے کیسے پہلگام پہنچ گئے؟ CRPF اور راشٹریہ رائفلز کے کیمپ قریب، لیکن پولیس سے پہلے مقامی لوگ کیسے جائے وقوع پر پہنچے؟ BBC نے بھارتی فالس فلیگ آپریشن پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن کردار ادا کیا۔ بھارتی شر انگیزی دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے توجہ ہٹانے کی سازش۔ وزیراعظم نے بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے سے انحراف ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو صورتحال معمول پر لانے اور براہ راست رابطے بحال کرنے کا پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کا مشورہ۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن۔ بھارت کی جانب سے پانی کا بطور ہتھیار استعمال ناقابل قبول۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے تسلسل کی خواہش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور بھارت کی یک طرفہ کارروائیوں پر گفتگو۔ جنوبی کوریا کا تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ بھارتی جارحیت جوہری جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا، فضائیہ، بری اور بحری افواج کسی بھی مہم جوئی کا
جواب دینے کو تیار ہیں، کشیدگی نہیں چاہتے۔ عالمی برادری پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات یقینی بنائے۔ برطانوی ٹی وی کو انٹرویو۔ بھارت نے پاکستانی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ قومی ایئر لائن نے کشیدگی کی وجہ سے پہلے ہی بھارتی فضائی حدود کا استعمال روک دیا تھا۔ سول ایویشن کا بھی نیا نوٹم جاری۔ کراچی لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کی کچھ فضائی حدود 1 ماہ تک صبح 4 سے 8 بجے تک بند رہنے کا اعلان۔ کمرشل فلائٹس متبادل روٹس پر سفر کر سکیں گی۔ انتہا پسند ہندوؤں نے بھارتی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمان خاتون پر کتا چھوڑ دیا۔ نہتی مسلم خاتون چوراہے میں کتے کے حملوں سے اکیلے مقابلہ کرتی رہی۔ انتہا پسند ہندو تماشا دیکھتے رہے، کوئی مدد کو نہیں آیا، الٹا کتے کو کاٹنے پر اکساتے رہے۔ بھارتی عوام مودی کی نفرت انگیز سیاست سے بیزار، چاہے سارا بھارت دیش تباہ ہو جائے، مودی کو پرواہ نہیں۔ بھارتی خاتون نے اپنے ہی وزیر اعظم کو کھری کھری سنا دی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت انتہائی حد تک جنگی جنون میں مبتلا ہو گیا۔ سرحد کی جانب بڑھنے والے بھارتی فوج کے ٹرک نے 6 سکھ شہریوں کو رون ڈالا، خواتین اور بچے بھی جان سے گئے۔ فوجی ٹرک ڈرائیور نشے میں دھت نکلا۔ پہلگام میں مذہب کا پوچھ کر گولی ماری جاتی تو مسلمان نشانہ نہ بنتے۔ راشٹریہ جنتا دل کے رکن اسمبلی چندر شیکھر یادو نے بھارتی جنتا پارٹی کی نفرت انگیز مہم کو شرمناک قرار دے دیا۔ OIC کا پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار۔ سفارتکاری کے ذریعے پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کی اپیل۔ مسائل کی جڑوں کو ختم کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی ممالک کی تنظیم کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کا مطالبہ۔ بھارت کا سیاسی عزائم کے لیے اشتعال انگیز رویہ خطے کے استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن چکا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب۔ پاکستان نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مسئلہ کشمیر میں حل کرنے میں کردار ادا کرنے کی امید باندھ لی۔ موجودہ حالات میں کشمیری 2 جوہری طاقتوں میں سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ لڑنا نہیں چاہتے، وقار کے ساتھ امن چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم اپنے قومی وقار کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی جریدے کو انٹرویو۔ بھارتی جنگی جنون پر ترکی گریٹ یونین پارٹی کے چیئرمین کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہماری اخوت، دوستی اور وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ مصطفیٰ دستجی کا اسلام آباد میں یوم مئی کی تقریب میں اظہار خیال۔ بھارت نے نیوز چینل کے بعد پاکستانی شعبے ستاروں سے بھی خوفزدہ ہو کر ماہرہ خان، ہانیہ عامر، صنم سعید، اقرا عزیز، بلال عباس اور علی ظفر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ مودی سرکار نے ڈان نیوز سمیت کئی پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کر دیے۔ بھارت میں دوران علاج دم توڑنے والے نوجوان آریان شاہ کی کوئٹہ میں تدفین۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسپتال حکام نے واجبات کی عدم ادائیگی پر آریان کی میت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حکومت بلوچستان نے بلوں کی ادائیگی اور میت پاکستان لانے کے انتظامات کیے۔ پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر خیبر پختونخوا کے 29 اضلاع میں سائرن نصب، پشاور، بنوں، ایبٹ آباد اور سوات سمیت اہم شہر شامل۔ سائرن 15 کلومیٹر تک شہریوں کو کسی بھی صورتحال سے خبردار کر سکیں گے۔ بنوں میں CTD اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ توانائی منصوبوں میں ناقابل قبول، دیا میر بھاشا ڈیم جیسے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا توانائی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ جلد ملک میں بجلی کی پیداوار کے لیے فری مارکیٹ قائم ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ بانی PTI سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن۔ پولیس نے KPK کے رہنماؤں کو گورکھپور ناکے پر روک لیا۔ بانی PTI بے گناہ قید لیکن سمجھوتہ نہیں کیا۔ رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کی گفتگو۔ بانی PTI کی 190 ملین پاؤنڈز کیس میں رواں سال اپیل سماعت کے لیے مقرر ہونا خارج از امکان۔ مختلف جرائم کے مختلف اپیلیں پہلے سے زیر التوا ہیں۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے رپورٹ قائم مقام چیف جسٹس کے بینچ میں جمع کروا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 2018 سے 24 کے دوران ترقیاتی منصوبوں میں 36 ارب روپے کے مبینہ کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم۔ ضلع کوہستان میں ترقیاتی منصوبوں کی رقم مبینہ طور پر
निजी बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। नैब ज़राए के मुताबिक डंपर ड्राइवर के अकाउंट में भी 3 अरब रुपए ट्रांसफर हुए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी रकम से कोई वास्ता नहीं। सूबाई महकमा खजाना की वजाहत। स्पीकर सूबाई असम्बली ने स्कैंडल के मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मुतनाज़ नहरों का मंसूबा मुस्तरद होने पर पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में जश्न मनाएगी। जलसे के लिए पंडाल को सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। आइन जो वसाइल जो हकूक बलूचिस्तान को देता है, जो नुमाइंदगी का हक उसको देता है, वो हमें इसको देना पड़ेगा, फिर जाकर बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। इस पर तारीख में ये मामला पहले भी देखें और उसका असर पाकिस्तान पर बहुत बुरा पड़ा है। हमने आधा मुल्क खोया है, हमें इन मामलात को तय करना है। मसाइल का हल सिर्फ सियासतदानों के पास। सियासी इंतशार खत्म किए बगैर हालात में बेहतरी मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बलोच नौजवानों की शिकायत के अजाले का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील। पहली बार मजदूर कौमी पेशेवराना हिफाजत और सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। पंजाब में मजदूरों के लिए 84 अरब रुपए का पैकेज। राशन कार्ड के जरिए कानकनों और वर्कर्स को 3000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। और कानून के अंदर रहते हुए हर वो काम करना है बिला हमारे हल्फ का हिस्सा है कि हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ खतर, किसी के प्रेशर में ना आते हुए, किसी के यानी किसी भी तरफ से कोई प्रेशर कोई लालच में रहते हुए नहीं करना। आइन का हल्फ ले रखा है, किसी दबाव और लालच के बगैर फैसले करने हैं। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का यौम मजदूर पर NIRC के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मिल बैठ कर मसाइल हल करने की अपील। क्या करें, हम गरीब लोग हैं, कमाते हैं और खाते हैं। मजदूर की तनख्वाह जी 60,000 या 50,000 रुपया महीना होना चाहिए, फिर मजदूर आदमी का गुजारा होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मजदूरों का महीना लगना चाहिए। जितनी महंगाई हो गया, बिजली भी महंगी कर रहे हैं। आलमी दिन पर भी मेहनत कशों को मजदूरी की तलाश। घर का चूल्हा जलाने के लिए मामूल की तरह चौराहों और सड़कों पर औजार लेकर बैठ गई। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली कार शाहराह कराकोरम पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एक ही खानदान की 3 खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशें खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। माली साल के पहले 10 माह में हदफ के मुकाबले में 831 अरब रुपए की कम टैक्स वसूलियां। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात में कमी और तवक्को से कम अफराद से सेल्स टैक्स की वसूली मुतासिर होने का दावा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तंबाकू सेक्टर से टैक्स वसूली में मुश्किलात का सामना। चेयरमैन FBR का वजारत दाखिला को खत में मुलाजमीन को धमकियां मिलने का दावा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस एजेंट गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया और भारी रकम वसूल करके रूपोश हो गया था। इस्लामाबाद में खातून को जिनसी तौर पर हिरासा और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। ताल्लुक सरगोधा से है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिम ने तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। खातून की दरख्वास्त पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। कराची के इलाके लियारी से गैर रजिस्टर्ड और ममनू अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। 4 करोड़ रुपए की स्मगल शुदा अद्वियात बरामद। मुल्तान में बहनोई की साथियों के हमरा साली से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्तान में शहरी के अगवा और झूठा मुकदमा दर्ज करने के इल्जाम में SHO थाना सिटी शुजाबाद और ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोनों एहलकारों ने शहरी को मोटरवे से पकड़कर हिरासत किया और तावान मांगा था। लाहौर में अपने ही घर में वारदात करने वाली शादीशुदा लड़की आशना समेत गिरफ्तार। पुलिस ने बाबू साबू नाके पर मशकूक समझकर रोका। कब्जे से 3 तोला तलाई जेवरात, 6 लाख रुपए कैश बरामद। लाहौर में रावी रोड पर सिलेंडर धमाके से आग लगने का मुकदमा दर्ज। इस वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए थे। आसपास की रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। सखर मुल्तान मोटरवे पर बस ट्रेलर से टकरा गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मरने वालों में बच्ची और खातून भी शामिल। बदकिस्मत बस कराची से अलीपुर जा रही थी। कंथकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। लवाहिकीन ने लाश शाहरा पर रखकर धरना दे दिया। सिंध से दीगर सूबों की तरफ आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। मंकी पॉक्स फैलने के खदशे पर खैबर की तहसील जमरूद के इलाके गंडी पंप हाउस में 12 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें और इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 2 रुपए कम। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे मुकर्रर। दादू और गिरदोनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अंजुमन ताजरान की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। शहर में तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रहीं। शहरियों और ताजरों ने ताजरान मरकज से SP मोड़ तक मुजाहरा किया और धरना दिया।